بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن مجید کے خوبصورت الفاظ اور بہترین انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی دلالت کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھیں۔ آج کی نشست میں اس موضوع کے متعلق ایک اور خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ پچھلے درس میں اس قاعدے کی وضاحت کی تھی کہ فعل اور جملہ فعلیہ اور اسم اور جملہ اسمیہ کی دلالت میں فرق ہے۔ فعل اور جملہ فعلیہ وقت محدود اور تجدید پر دلالت کرتی ہے، اور اسم اور جملہ اسمیہ کسی دائمی چیز یا ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی قاعدے کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ يُعَذِّبَهُمْ جملہ فعلیہ ہے، یعنی جب تک ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک دیا ہے۔ پھر فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ۔ یہ معذبہم اسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ وہم یستغفرون، یستغفرون فعل ہے، یعنی اگرچہ ان کا استغفار دائمی نہیں ہوگا، لیکن جب بھی ان سے گناہ ہوں گے اور وہ استغفار کرتے رہیں گے، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور اگر اس جگہ پر جملہ اسمیہ ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ ہمیشہ استغفار کو برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ یعنی وہ مستغفرون اگر ہوتا یستغفرون کی جگہ، تب تو وہ ہلاک ہو جاتے، کیونکہ ہمیشہ استغفار کو برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس حقیقت کے تعلق سے ایک اور مثال دیکھیں، اس میں بہت ہی عظیم پیغام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 59۔ اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے لوگ ظالم ہو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بستی والوں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ ان کا ظلم ہے، لیکن کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ظلم سے مراد ان کا دائمی ظلم ہے، نہ کہ صرف وقتی طور پر ظلم کرنا؟ اس لیے آیت کا اختتام اسم سے ہوا ہے، ظالمون۔ اور قاعدہ کیا بیان کیا تھا کہ اسم میں ہمیشگی کا معنی موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ فعل ہوتا یعنی یظلمون، تو وقتی طور پر ظلم کرتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے جو اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ان صفات کاملہ کی صرف ایک جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے متعلق صرف ایک جز یا ایک حصے کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں جملہ اسمیہ یا فعلیہ کے تناظر میں، ورنہ بہت سارے اور بھی صیغے اور انداز بیان بھی موجود ہیں، جس میں صیغہ مبالغہ، رحمان اور رحیم، اور اس میں تفضیل ارحم الراحمین وغیرہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے رہیں اور اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید پر تدبر اور غور و فکر کا حق ادا کرنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلی و اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔